بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جھوٹ ہمارے ہاں ویسے تو ہر جگہ پہ اور ہر موقع پر بڑے دھڑلے سے بولا جاتا ہے، لیکن سیاست میں جس طرح دھڑلے سے جھوٹ بولا جا رہا ہے اس کی مثال تو شاید دنیا میں کہیں بھی نہ ملتی ہو۔ اس وقت جو سب سے بڑا پاپولر جھوٹ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف اور کسی اور قوت کے درمیان کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ لانگ مارچ کرنے والے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے کسی کے ساتھ بات نہیں ہو رہی، اور حکومت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی بات نہیں ہو رہی، کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ یہ غیر آئینی کام ہے جو وہ کرنے جا رہے ہیں۔ ایک جتھے کو لے کر اسلام آباد پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ سیاسی دہشت گرد ہیں حکومت کے بقول، اور ان دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کسی صورت نہیں ہو سکتے۔ ان کے خلاف قانون کی طاقت استعمال کی جائے گی اور ان کو زبردستی ریاست کی ریٹ بحال کر دی جائے گی۔ یہ حکومت کا بیانیہ ہے جو ٹیلی ویژن سکرینوں پر آپ حکومت کے مختلف زعماء کی زبانی سن رہے ہیں۔ بڑے دھڑلے سے اور بڑے وثوق کے ساتھ آپ کو وہ کہتے ہوئے پائے جائیں گے کہ حکومت کوئی مذاکرات نہیں کر رہی۔ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف جو لانگ مارچ کر رہی ہے اس وقت، اس کے کنٹینر سے بھی اور ارد گرد سے بھی وقتاً فوقتاً اسی قسم کی آوازیں آ رہی ہیں کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلے مذاکرات اس صورت ہو سکتے ہیں، کبھی کبھی یہ بات آتی ہے کہ اگر انتخابات کی تاریخ دے دی جائے، انتخابات کی تاریخ دیں پھر مذاکرات ہوں گے، لیکن حقائق ان دونوں دعووں کے برعکس ہیں۔ حقائق یہ ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، حکومت کے لوگ بھی مذاکرات کر رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی مذاکرات کر رہے ہیں۔ ایک اور ہمارے ہاں بڑا جھوٹ جو بڑی شدت کے ساتھ جس کا راگ الاپا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا آئین کی حدود میں رہ کر ہوگا، آئین سے ہٹ کر نہ کوئی مذاکرات ہوں گے نہ کوئی معاملات ہوں گے۔ یہ بھی ایک بڑا جھوٹ ہے۔ جو بھی مذاکرات ہو رہے ہیں وہ بھی آئین سے ماورا ہو رہے ہیں۔ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات اگر ہوں تو اس کو کوئی غیر آئینی نہیں کہہ سکتا۔ دونوں سیاسی قوتیں ہیں، سیاسی قوتوں کے درمیان مذاکرات ہوتے رہتے ہیں اور ہونے چاہیے، لیکن کچھ اور لوگوں کے ساتھ بھی مذاکرات ہو رہے ہیں۔ حقائق یہی ہے کہ وہ اور لوگ جو غیر سیاسی لوگ ہیں اور جن کا دعویٰ ہے کہ وہ سیاست سے کنارہ کش ہو گئے، ان کے ساتھ بھی مذاکرات ہو رہے ہیں، اور یہ مذاکرات صرف حکومت ہی نہیں کر رہی، پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے۔ تو اس لیے یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، سب کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور ایسے ایسے لوگ ان مذاکرات میں سہولت کاری کر رہے ہیں جو پردہ سکرین پہ نہیں ہیں، اور کچھ لوگ ان میں سے پردہ سکرین پہ بھی ہیں۔ چودھری پرویز الہی صاحب اس معاملے میں بڑا کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان کی ہر ممکن کوشش ہے کہ معاملہ افہام و تفہیم کے ذریعے اور مذاکرات کے ذریعے حل ہو جائے، اور یہ مذاکرات وہ اپنا انڈائریکٹلی حکومت کے ساتھ بھی کر رہے ہیں اور ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ان قوتوں کے ساتھ بھی کر رہے ہیں جہاں سے چودھری صاحب کے بقول شفا ہونی ہے۔ تو ایک تو یہ ساری صورتحال ہے۔ اس میں جب میں نے یہ ساری بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے تو کچھ آپ بھی اس میں اندازہ کر لیجئے گا کہ پھر جو دعوے ہیں سیاست سے لا تعلق ہونے کے اور اے پولیٹیکل ہونے کے اور مکمل طور پر غیر جانبدار ہو کے اور معاملات سیاستدانوں کے حوالے کرنے کے، وہ دعوے کہاں تک درست ہیں اور کہاں تک ان میں کچھ فرق پایا جاتا ہے، یہ آپ خود اسیس کر لیجئے گا۔ یہ تو ہے مذاکرات کی صورتحال۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ ابھی بعد میں پتہ چلے گا، لیکن بہرحال مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اور دوسری ایک پرسیپشن یہ بلڈ کیا جا رہا ہے اور ایک اس طرح کی باقاعدہ ایک بیانیہ تخلیق کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ موومنٹ جو اس کے حکومت میں سے جانے کے بعد شروع ہوئی تھی، یہ آرگینک ہے۔ یہ عوام ہیں، یہ لوگ ہیں جو از خود عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کی پاپولیرٹی ہے اور یہ سارا کچھ ہے۔ اس میں کسی بھی قوت کی کوئی اس پہ سرپرستی نہیں ہے۔ تو یہ بھی اس میں بھی پورا سچ نہیں ہے، اس میں بھی حقائق کچھ مختلف ہیں، اور حقائق یہ ہیں کہ کچھ قوتوں کی سرپرستی حاصل ہے، اور یہ آرگینک تحریک جو ہے بقول پاکستان تحریک انصاف کے، یہ تھوڑی بہت ان آرگینک بھی ہے، اور وہ سرپرستی ہی کی وجہ سے یہ تحریک کو اس وقت تک اتنا چلنے دیا گیا، اور جو کچھ عمران خان صاحب نے اور پاکستان تحریک انصاف کے کنٹینر سے جو کچھ کہا گیا مختلف اداروں کے بارے میں، شخصیات کے بارے میں، اور جس طرح کا لب و لہجہ اختیار کیا گیا،
وہ اگر کوئی سرپرستی نہ ہوتی تو شاید ممکن نہ ہوتا. پاکستان میں ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ اس طرح آرگینک موومنٹ کھڑی کر دیں اور پھر وہ آرگینک موومنٹ جو ہے وہ پاکستان کے تمام اداروں کو بھی چیلنج کر دے اور پاکستان کی بڑی بڑی محترم اور بڑی طاقتور جو شخصیات ہیں ان کو بھی چیلنج کر دے. ایسا ممکن نہیں ہے, ایسا ہوا نہیں پاکستان کی تاریخ میں کبھی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے جو کبھی نہ ہوا ہو, لیکن اس کے لیے بھی بڑے ٹھوس شواہد لانے پڑیں گے. فی الحال میرے پاس جو شواہد ہیں اس کے مطابق میں اس کو مکمل طور پر آرگینک نہیں سمجھتا. اب آئیے اگلی بات کی جانب کہ جب جیسا کہ میں نے کہا کہ جھوٹ اس شدت کے ساتھ, اس روانی کے ساتھ, اس تسلسل کے ساتھ بولا جاتا ہے کہ وہ تھوڑے عرصے بعد وہ سچ لگنا شروع ہو جاتا ہے. اور شاید جو تسلسل کے ساتھ جو لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں ان کو بھی اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ جو ہم بول رہے ہیں یہ سچ ہی ہے. اور اس میں میں صرف پولیٹیکل جماعتوں کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا, یہ اوورال ہمارا سماجی رویہ اسی طرح کا ہو گیا ہے. اس میں میڈیا سب سے آگے ہے, ہمارا اپنا جو شعبہ ہے وہ سب سے آگے ہے. جس طرح بیانیے سیاسی جماعتیں تخلیق کرتی ہیں اپنے, اس میں جھوٹ اور سچ کو ملا کر ایسا میزہ بنایا جاتا ہے اور اس طرح رنگ بھرے جاتے ہیں کہ وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ ایکسیپٹنس حاصل کر لیتا ہے پبلک میں, لیکن اس کی تخلیق کاری کے وقت اس میں جھوٹ اور سچ جس طرح آمیزش کی جاتی ہے وہ بڑی خوفناک ہوتی ہے. اور اس کے لیے بڑے ماہر لوگ ہوتے ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز کو ایسا بیانیہ بنا کر دیتے. اسی طرح پاکستان کا میڈیا بھی اپنا ایک بیانیہ تخلیق کرتا ہے اور یہ بیانیہ ٹیلی ویژن چینل میں خاص طور پر نیوز روم میں اور پروگرامنگ میں کام کرنے والے لوگوں کو اس کا بڑا اندازہ ہے اور بڑا ان کا تجربہ ہے کہ یہ بیانیہ کیسے بنتا ہے. ہم تو دن رات اس طرح کے شواہد دیکھتے ہیں کس طرح ایک نیریٹو کو سپورٹ کیا جاتا ہے یا ایک نیریٹو تخلیق کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں کہ ایک ٹی وی چینل ایک عرصے تک ایک پارٹی کی جو نیریٹو تھا اس کو پروموٹ کرتا رہا, ایک پولیٹیکل پارٹی کے نیریٹو کو پروموٹ کرتا رہا اور اس کا دست و بازو بنا رہا ایک بڑے عرصے تک. اس کے بعد اس ٹی وی چینل میں جتنے لوگ بھی کام کر رہے تھے وہاں پہ اچھے پیکج وغیرہ مل رہے تھے, تنخواہیں اچھی مل رہی تھی, لوگ سیٹسفائی تھے وہاں پہ وہ کام کر رہے تھے. اور ایسے لوگ بھی تھے جو اس نیریٹو سے متفق نہیں تھے لیکن اس کے باوجود کام کر رہے تھے کہ چلے روزگار لگا ہوا ہے, ہم نے کام ہی کرنا ہے, وہ کام کر رہے تھے. لیکن جب ایک عرصہ گزرا, ایک وقت گزرا, سال گزرا, تو وہ چونکہ اسی نیریٹو کو دن رات پروموٹ کر رہے تھے, اسی طرح کی خبریں, اسی طرح کے پروگرام, اسی طرح کے بیانات تلاش کر کے لائے جاتے تھے جو اس پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتے تھے اور دوسری کی مخالفت کرتے تھے. تو کچھ عرصے بعد وہ لوگ بھی جو اس بیانیے سے متفق نہیں تھے انہیں بھی یہ اندازہ ہونا شروع ہو گیا, بلکہ یقین ہونا شروع ہو گیا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے, یہی سچ ہے. تو یہ اس طرح کا وہ ایک پورا نیوز روم کا, پروگرامنگ کا اور ٹی وی چینل کا وہ ماحول ہی ایسا بن گیا کہ وہ لوگ جو اس کو پہلے کچھ عرصے تک ناپسندیدہ فعل سمجھ رہے تھے, بامر مجبوری کر رہے تھے, بعد میں وہ دل و جان سے اس کو ایکسیپٹنس حاصل ہوگی اس نیوز روم کے اندر اور اس ٹی وی چینل کے اندر. اب ہوا یہ کہ یہ جب 3-4 سال کا 5 سال کا عرصہ گزرا, اس کے بعد ٹی وی چینل کی آنرشپ چینج ہو گئی. اب جب آنرشپ چینج ہو گئی تو کچھ عرصہ تک نئے جو مالکان تھے انہوں نے اسی بیانیے کو چلایا. وہ بڑے آرام سے, بڑی سہولت کے ساتھ چلتا رہا کیونکہ وہ ساری کی ساری ٹیم وہی تھی اور جو مالکان تھے وہ بھی اس سے متفق تھے, تو وہ چلتا رہا. اب اسی دوران مالک نے کلا بازی کھائی اور اس کا بیانیہ چینج ہو گیا, اس کی پارٹی ایفیلیشن چینج ہو گئی. جب پارٹی ایفیلیشن چینج ہو گئی اور وہ دوسری پارٹی کے ساتھ جا کھڑا ہوا اور جس پارٹی کا ایک نیریٹو ٹی وی چینل نے کئی سالوں کی محنت کے ساتھ جس کو پروموٹ کیا تھا, اب وقت آ گیا کہ فوراً یو ٹرن لیا جائے اور اس کو چینج کر دیا جائے. اب کیونکہ یہ مالک کا حکم تھا, اب مالک کے حکم پر چینج تو ہو گیا سارا کچھ, لیکن وہاں پہ اب جو لوگ کام کر رہے تھے ان کی بے چینی قابل دید تھی, وہ دیکھنے والی تھی. اور میں نے ان لوگوں کو بھی بے چین دیکھا جو سٹارٹ میں اس نیریٹو سے متفق نہیں تھے, بامر مجبوری کام کر رہے تھے اور بعد میں دل و جان سے اس کے قائل ہو گئے. اب ان کو جب واپس یو ٹرن لینا پڑ رہا ہے تو ان کو اپنے پروفیشن میں بھی اور اپنی شخصیت کے ساتھ بھی, اپنی ذات کے ساتھ بھی ایک جنگ لڑنی پڑ رہی ہے باقاعدہ. اور اسی کشمکش کے دوران وہ اپنی پروفیشنل ذمہ داری اس طرح ادا نہیں کر رہے, اب مالک کو وہ مطمئن نہیں کر پا رہے. وہ کہہ رہے کہ جب آپ
وہ فلاں کے حق میں چلاتے تھے تو بڑی زبردست ٹرانسمیشن ہوتی تھی، بڑے آپ کے افیکٹو پیکیج پروگرام خبریں ہوتی تھی۔ اب جب آپ چلا رہے ہیں تو یہ سیٹسفائی نہیں کر پا رہے اس کو، تو اس کا یہی ہے کہ جب آپ دل و جان سے کسی کام کو نہ کر رہے ہوں تو پھر اس میں کمی کوتاہی رہ جاتی ہے۔ تو یہ میں ایک مثال کے طور پر میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح ہمارے ہاں نیریٹو جھوٹ کی بنیاد پر بنتے ہیں، پھر وہ اتنی پذیرائی حاصل کر لیتے ہیں اور اتنی پاپولیرٹی حاصل کر لیتے ہیں کہ وہ ان کو پھر قبول عام بھی مل جاتا ہے۔ بعد میں اس کا انجام کیا ہوتا ہے یہ ایک الگ بحث ہے کہ اس کا سوسائٹی پہ، سماج پہ اور افراد کی شخصیت پہ کیا اثر پڑتا ہے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ سب سے بڑی، میں اس کو معاشرتی برائی بھی سمجھتا ہوں، مذہبی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی، یہ جو پریکٹس جھوٹ کی پریکٹس ہے ہمارے ہاں قومی لیول پہ جو ہو رہی ہے، یہ اتنا بڑا سنگین جرم ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ شاید ہی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ اس ساری صورتحال میں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے مخالفین کو، جن کے سیاسی نقطہ نظر سے ہمیں اختلاف ہوتا ہے، ہم ان کی بات سے بھی ایسی باتیں نکالتے ہیں کہ وہ ٹوٹلی اس کا موضوع، مفہوم اور معنی ہی تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی عمران خان صاحب کے ساتھ منسلک ایک بیان جو ہے وہ ٹی وی چینلز پر آپ سن رہے ہیں، اور اس کے بعد اس پہ بڑے پروگرام ہو رہے ہیں، ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب نے مارشاء اللہ کی حمایت کر دی، اور انہوں نے کہا کہ مارشاء اللہ آ جائے، تو یہ سارا کا سارا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ مارشاء اللہ کے لیے ہو رہا ہے، مارشاء اللہ لگانے کے حوالے سے۔ اب اس میں بھی ہمارے جو دوست صحافی ہیں، ٹی وی چینلز ہیں، مختلف میڈیا ہاؤسز ہیں، وہ بڑھ چڑھ کر اس بیان کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اور اس کی یہ تشریحات اس طرح کی جا رہی ہیں کہ خان صاحب نے مارشاء اللہ کو ویلکم کہہ دیا۔ حالانکہ اگر آپ ٹھنڈے دل سے اور بغیر کسی تعصب کے اگر ان کے اس بیان کا جائزہ لیں تو عمران ریاض صاحب نے ایک انٹرویو کیا ہے ان کا کنٹینر پہ، اور اس میں سوال ان کا یہ تھا کہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ نے تحریک شروع کی ہوئی ہے، کچھ اور سوالات تھے، میں اصل سوال کی طرف ہی آتا ہوں۔ تو ان کا یہ سوال تھا کہ ایسے میں یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں، یہ چہ گوئیاں مختلف جگہ پہ ہو رہی ہیں کہ شاید اس سے حالات خراب ہو جائیں اور ٹیک اوور کر لے حکومت، اور اپنا فوج ٹیک اوور کر لے اور ملک میں مارشاء اللہ لگ جائے، تو پھر آپ کا کیا خیال ہے اس پہ؟ تو اس کے جواب میں خان صاحب نے کہا کہ اگر وہ مارشاء اللہ لگانا چاہتے ہیں تو لگا دیں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، وہ بھی بھگت لیں۔ اب اس ساری چیز کا مقصد یہ نہیں ہے کہ خان صاحب مارشاء اللہ کو ویلکم کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر کوئی بندہ ایک غیر آئینی کام کرنا چاہتا ہے تو کر کے دیکھ لے، اس کا بھی کیا اس کو فائدہ ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ جی وہ فلاں آدمی ڈاکہ مارنا چاہتا ہے، تو جواب میں یہ اگر کہا جائے کہ مار لے دیکھ لے اس کا کیا انجام نکلتا ہے۔ تو یہی بات اسی سینس میں خان صاحب نے کہی، جس کو ہمارے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز نے، بڑے بڑے ٹی وی اینکرز نے اس کو اس طرح سے، اس انداز سے کل سے وہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جیسے لگ رہا ہے کہ خان صاحب مارشاء اللہ کو ویلکم کہہ رہے ہیں اور دعوت دے رہے ہیں کہ آئیے اور مارشاء اللہ لگا لیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ نہ صرف میڈیا کی کریڈیبلٹی کو متاثر کر رہی ہیں، شخصیات پہ اثر ہو رہا ہے، ان کے نفسیاتی اور جو ذہنی صلاحیتیں ہیں ان پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو ان چیزوں سے فرد تو متاثر ہوتا ہی ہوتا ہے، معاشرہ بھی متاثر ہوتا ہے۔ بڑے لوگ ہوتے ہیں جو ٹی وی چینل پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی بات سن کے ان پہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ جو آدمی بات کر رہا ہے، یہ جو بول رہا ہے، یہ درست کہہ رہا ہے، یہ باخبر آدمی ہے، یہ صحافی ہے، اس کے پاس زیادہ اطلاعات ہیں۔ اور جب وہ ایک ایسے فرد پر جس پہ لوگ اعتماد کر رہے ہوں، اگر وہ ہی جھوٹ بولے گا اور جھوٹ کو پروموٹ کرے گا تو پھر ایک وقت آئے گا کہ عوام کا اعتماد نہیں رہے گا، اور ہم اس چیز کو فیس کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ہم ٹی وی چینلز پر عام آدمی کا اس طرح، میڈیا پر، صحافیوں پر اس طرح اعتماد نہیں رہا جس طرح کبھی ہوا کرتا تھا۔ کبھی اخبارات میں لکھنے والے لوگوں کی خبریں، ان کے کالم، ان کے تجزیے، ان کی ایک ایک لائن جو ہے وہ بڑی اثر کرتی تھی، لیکن آج کل آپ وہ مراسلے کے مراسلے لکھتے رہیں، کتابیں لکھتے رہیں، وہ اثر نہیں ہوتا۔ وجہ یہی ہے کہ جھوٹ کو پروموٹ کیا گیا۔ اس لیے اس بات سے قطع نظر کہ کس کی کیا سیاسی موٹیوز ہیں، کس کے کیا سیاسی ایفیلیشن ہے، لیکن ہمیں بہرحال جھوٹ اور سچ میں فرق کرنا چاہیے۔ ایک اور بات جو منسوب کی جا رہی ہے خان صاحب کے ساتھ، عمران خان صاحب کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ جیسے ہی ان کا لانگ مارچ راول پنڈی پہنچے گا
تو انہوں نے حکومت کو یہ مخاطب کیا، رانا ثناء اللہ کو یہ مخاطب کر کے کہا ہے، ان کی یہ سٹیٹمنٹ چلائی بھی جا رہی ہے کہ رانا ثناء اللہ کو انہوں نے کہا ہے کہ قاتل رانا ثناء اللہ سن لو تم، جب ہم راولپنڈی پہنچیں گے تو آپ کی یہ جو پولیس ہے جو آپ نے اسلام آباد میں لگائی ہوئی ہے، یہ سارے کے سارے ساتھ میرے لوگ ہمارے ساتھ مل جائیں گے۔ تو اس سٹیٹمنٹ کی بھی غلط تشریح اور توضیح کی جا رہی ہے، اور ٹی وی چینلز پر اس سٹیٹمنٹ کو اس طرح اس پہ تبصرے کیے جا رہے ہیں کہ خان صاحب نے دعوت دی ہے پولیس کو بغاوت کی، انہوں نے پولیس کو بغاوت پہ اکسایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنے فرائض منصبی کو چھوڑ دیں اور بغاوت کر دیں اور ہمارے ساتھ مل جائیں۔ تو یہ کتنا بڑا بھیانک جھوٹ ہے۔ مطلب ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ اور ان کا سینس جو ہے کہنے کی وہ واضح طور پر عیاں ہے، میں نے بھی ٹی وی چینل پر ہی ان کا یہ جملہ سنا ہے، اور جس کانٹیکسٹ میں انہوں نے کہا ہے بالکل بات واضح، وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے بات اس انداز میں کی ہے کہ جب ہم وہاں پہ پہنچیں گے تو جو حکومت کا پلان ہے ان کے بقول کہ یہ جو پولیس ہے اسلام آباد کی، یہ ہم پر کوئی فائرنگ کرے گی، لاٹھی چارج کرے گی، تشدد کرے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ پولیس بھی محب وطن پولیس ہے، یہ پاکستانی لوگ ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے بلکہ یہ ہمارے ساتھ مل جائیں گے۔ تو اس میں بغاوت کہاں سے آ گئی؟ کس نے بغاوت پہ اکسا دیا کسی کو؟ اگر میں کہتا ہوں کہ پولیس میرے ساتھ زیادتی نہیں کرے گی، وہ میری بات سنے گی، وہ میرا ساتھ دے گی، کوئی غیر آئینی کام نہیں کرے گی، تو اس میں بغاوت پہ اکسانے والی بات کہاں سے آ گئی؟ اور اس پورے بیان کے بعد بغاوت کے تبصرے ہو رہے ہیں، اور پھر اس کو جوڑا جا رہا ہے شہباز گل کی سٹیٹمنٹ کے ساتھ، اور دوسرا وہ پورے کے پورے گھنٹوں کے پروگرام ہو رہے ہیں۔ تو یہ ہیں بڑے بڑے جھوٹ جو اس وقت قومی منظرنامے پر اس صفائی کے ساتھ بولے جا رہے ہیں کہ سننے والوں کو لگ رہا ہے کہ شاید یہ سچ ہیں، لیکن حقائق کیا ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔